رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين وبالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وأغلال التي كانت عليهم وأولئك هم المفلحون. ایک سورہ حمد کی درخواست ہے. مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، مرحوم محمد علی جان محمد صبور رتنانی، مرحومہ جناب جینا بائی بنت جان محمد، مرحوم حسین علی ابن محمد علی رتنانی، مرحومہ نور بانو بنت جوراج گنجی گانگی، مرحوم حیا فاطمہ بنت غلام حیدر رتنانی، مرحومہ رضیہ بائی بنت حسین علی، مرحوم الطاف ابن حسین علی منی، مرحوم حاجی غلام محمد حاجی حسین علی رتنانی، مرحوم حاجی غلام حیدر حاجی حسین علی رتنانی، ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، رتنانی فیملی، بغریہ فیملی، برما والا فیملی، گھی والا فیملی، مرچنٹ فیملی، فادحل فیملی، رتنسی فیملی اور تمام مومنین مومنات کی روح کو احسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ولم يولد ولم يكن له كفوا ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ
جو فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں رسول کی جو اللہ کی طرف سے علم لے کر آیا، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے اور جس کا ذکر انجیل میں بھی ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اچھائیوں کی دعوت دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے اور اچھی چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے. اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر جو بوجھ ہے اس کو ہلکا کر دیتا ہے، اور جو ان کے پیروں میں زنجیریں پڑی ہیں ان سے انہیں آزاد کر دیتا ہے. پھر اللہ کا رسول اللہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اور کامیاب انسان یہی لوگ ہیں. عزیزان گرامی، مسلسل آپ اسی آیہ کریمہ میں سنتے آ رہے ہیں کس بات پہ، اس موضوع کے تحت کہ اسلام آیا تھا، دین آیا تھا، شریعت آئی تھی، کتاب آئی تھی انسان کو کامیاب بنانے، کسی انسان کو ناکام نہیں بنانے آیا تھا. ہر انسان کو اسلام آیا تھا کامیاب بنانے. اچھا، جس جگہ آیا خود وہی دلیل ہے کہ کامیاب بنانے آیا تھا. ان جاہلوں کے درمیان، ان ہٹ درم اور لجوج انسانوں کے درمیان، ان انکلچرڈ انسانوں کے درمیان جن کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کے درمیان اسلام آیا. اور لانے والا بھی کون؟ جو سب سے با فضیلت قیامت تک انسان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی فضیلت ہی یہی ہے کہ ایسے جاہلوں کے درمیان آ کر اتنا بڑا کام کیا کہ وہ 23 سال میں بدل گئے. اور کیسے بدل گئے کہ آج اگر آپ تاریخ پڑھیے رومیوں کی، روم، تاریخ پڑھ لیجیے، اس تاریخ میں یہ آپ چیز دیکھ سکتے ہیں. جب مسلمان فوج نے حملہ کیا وہاں روم کے اوپر، تو روم کے بادشاہ نے ایک سوال کیا اپنے فوجیوں سے کہ بھئی تم جو ہے ٹرینڈ فوجی ہو، سکھائے ہو، تربیت یافتہ ہو، اور وہ جو ہے نہ ان کے پاس کپڑے سیدھے سے پہننے کو ہیں اور نہ ہی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے باوجود وہ فتح یاب ہوتے ہیں، تم ہار جاتے ہو. تو ایک جملہ کہنے کو بنتا ہے، اگر ٹیکنالوجی کامیاب بناتی ہوتی تو یورپ کے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. لیکن آج وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کامیابی کو. تو خود ڈھونڈنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی. اب جب کسی نے پوچھا انہی کے بادشاہ نے کہ بھئی ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، نہ ہی ان کا لاجسٹک سپورٹ پیچھے ہے، پھر کیا بات ہے کہ یہ کامیاب ہوتے ہیں اور ہم؟ تو ان کے کمانڈر نے کہا ایک سیدھی سی بات ہے، ان کا جو رسول آیا ہے ایک ایسی تعلیم لے کر آیا ہے جس کو سینے سے لگاتا ہے تو کامیابی ملتی ہے. یہ اس رسول کی خصوصیت. ان کو یہ پرواہ نہیں ہے اس تعلیم کے مطابق، یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے کپڑے کیسے ہیں، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے پاس اسلحہ کیسا ہے، ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میری سواری کیسی ہے. ان کی نگاہوں میں ایک ہدف ہے، وہ بھوکے رہ کے بھی وہ ہدف حاصل کر لیتے ہیں، اور ہمارا پیٹ بھرا بھی رہتا ہے تو ہم حاصل نہیں کر پاتے. اسی بنا پر وہ جیت جاتے ہیں اور ہم ہار جاتے ہیں. تو اب ایک واقعہ، ایک راز تو انسان کو ڈھونڈنا چاہیے نا بھائی، مجھے اور آپ کو بھی وہ راز ڈھونڈنا چاہیے کہ کون سا راز تھا
ان صدر اول کے مسلمانوں کے پاس کہ آدھی روٹی کھاتے تھے تو کامیاب زندگی گزارتے تھے. آج ہمارے پاس الحمدللہ پیزا کھانے کو ہے اور ہمارے بچے تو بڑے دل دادا بھی ہیں, اس کے باوجود وہ ناکام ہے. دیکھیے ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے نا کہ انسان کے پاس وسائل اگر زیادہ ہو جائیں, زندگی کو آرام کرنے بنانے والی چیزیں زیادہ سے زیادہ مل جائیں, تو وہ جو ہے اسلام کہتا ہے ناکامی کی طرف لے جائے گا. اور اسی کے برخلاف کم سے کم بھی وسیلہ ہوا اور ہدف تمہارے پاس بلند ہوا تو تم یقیناً کامیاب بنو گے. اسی لیے آپ جانتے ہیں, میں آج ہی ایک جگہ پڑھ رہا تھا, تب آگے ہمارے وہاں ایک بڑے مفسر گزرے ہیں اور وہ جو ہے محمد حسین طباطبائی, صاحب تفسیر میزان. ان کی کتاب میزان کا یہ انگلش میں بھی ترجمہ ہو چکا. ان سے ملنے کے لیے یورپ کے فلسفر آتے تھے. تو پوچھا کہ بھئی یہ آپ, جب ایک فلسفی کا نام بھی ہے, اسے پوچھا کہ بھئی ان کے پاس کیوں آتے ہو؟ بقیہ دنیا میں تو بڑے مسلمان ہیں, بڑے نامور بھی ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے محل بھی ہیں, یہ تو بوریا نشین ہے, اس کے پاس کیا لینے آئے ہو تم تو اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہو, ہمیں بیکورڈ سمجھتے ہو, تو ہمارے پاس کیا لینے آئے ہو؟ تو ان کے ایک شاگرد نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہاں لینے کیا آئے ہو؟ جانتے ہیں اس نے کیا کہا؟ کہا جو چیز ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ ان کے پاس ہے, اور مجھے اس چیز کا پتہ ہے, اس لیے میں جانتا ہوں کہ مسلمانوں میں ایک ہی ایسے یہ مذہب ہے, ایک ہی ایسا فرقہ ہے, ایک ہی صحیح اسلام کے ماننے والے پہ ہیں جن کے پاس خدا بھی زندہ ہے, امام بھی زندہ ہے. دیکھیے اس کے ایک جملہ کہا کہ خدا کی قسم دوری دنیا میں نے تلاش کر لیا اور مجھے یہ چیز کہیں نہیں ملی. صرف آپ ایسے ہیں جن کے پاس اس خدا سے رابطہ بھی ہے اور رابطہ کرنے والا بھی ہے. اب وہ اگر ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہو اور کامیاب نہ بنائے تو پھر آپ غلامی ہیں, آزاد نہیں ہوئے ہیں. عزیزان گرامی, اب میں چاہتا ہوں کہ اسی جگہ آپ کو یہ بات سناؤں کہ دیکھیے جو معیار قرآن امام ہمیں سکھاتا ہے آزاد ہونے کا, وہ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ مادیت سے جتنا کم رشتہ ہوگا اتنا زیادہ آزادی کا بھی امکان ہے اور کامیابی کا بھی. جتنا زیادہ ہوگا, اور جتنا اگر آپ زیادہ سے زیادہ بڑھائیں گے تو اتنا ہی آپ غلام بن جائیں گے. اب میں بہت ساری مثالیں میرے ذہن میں ہیں, لیکن میں جو ہے آپ کو ایک مثال سناتا ہوں اور پھر آتا ہوں. چلیے پہلے امام حسین کی سناتا ہوں, پھر مثال سناتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. آپ جانتے ہیں کہ امام نے خط لکھے ہیں. ابھی کل میں نے کہا تھا کہ امام حسین نے کربلا پہنچ کر بی بی کی فرمائش سے خط لکھا. ٹھیک ہے, ایک خط بصرہ والوں کو لکھا, پورے شہر کے لوگوں کو, اگرچہ اس میں نام تھا عبداللہ ابن مسعود, اس طرح کا کوئی نام تھا, ایگزیکٹلی میں نام نہیں بتا رہا ہوں آپ کو, لیکن مسعود آخر میں ان کے ہے. لیکن وہ پورے بصرہ والوں سے خطاب تھا, اور جس آدمی کے نام تھا اس نے امام کا خط ملا تو
3 قبیلے بڑے تھے، ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد امام حسین کا خط سنایا، اور پھر اس نے کہا کہ میری منزلت تم جانتے ہو کہ میں قبیلے کے سردار اور مولانا لکھا ہے، اور تم تینوں قبیلے جو ہے کیا ہو، ہم پیمان ہو، ہمارا ایگریمنٹ ہے ایک دوسرے سے، تو اب کون میری بات پر میرا ساتھ مولا کے ساتھ جانے کو تیار ہے؟ میں جا رہا ہوں، اب تم میں سے کون جانے کو تیار ہے؟ 2 قبیلوں نے کہا ہم جانے کو تیار ہیں، حتیٰ یہ تک کہا کہ اگر گڈھے میں گر جائیں گے تو ہم سب گر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک قبیلے نے کہا کہ نہیں، ہم تھوڑا مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں دوسری طرف جلدی آنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد کو پتا چلا تو اس نے بصرے کا محاصرہ کروا لیا، یہاں سے کوئی باہر نہ نکلنے پائے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہیں اب بصرے سے ایک بڑا موضوع ہے، کتنے حسین کے سپاہی آئے؟ دیکھیے ایک سوال ہے نا کہ بھائی اب بصرہ یہ جا کے اعلان بھی ہو گیا اور قبیلے نے آمادگی بھی ظاہر کر دی اور یہ ہو گیا، سب ہو گیا، اور وہ یزید تک، یہ ابن سعد تک کہیں پیغام پہنچ گیا، اور اس نے کیا کیا؟ بصرے کا محاصرہ کرو، کوئی یہاں سے نکلنے نہ پائے۔ بھائی جنگ تو نہیں کرنے سکا، وہ کر سکتا ہے تو کیا کیا اس نے؟ محاصرہ کر لو۔ لیکن اس کے باوجود، اس محاصرے کے باوجود بصرے سے کچھ آئے امام کی حسین کی نصرت کے لیے کربلا میں، اور آئے ہی نہیں، شہید بھی ہوئے۔ اب ایک سوال ہے، بڑا اچھا بہانہ نہیں تھا ان کے لیے، مولا ہم کیا کریں؟ نہیں، ہم تو مدد کرنا چاہتے ہیں آپ کی، لیکن اب تو گھیر لیا، آپ کیا کر سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کچھ نے آ کر بتا دیا کہ اگر آزادی چاہیے تو زنجیریں راستہ نہیں روک سکتی، کچھ بھی ہو۔ اور میں اب نام لینا چاہتا ہوں، یزید جو ہے، یزید، کئی یزید کربلا میں شہید ہوئے ہیں امام حسین کی طرف سے۔ اب دیکھیے، اب اگر ہم کبھی کبھی آج جانتے ہیں نام نہیں لیا جاتا، کیوں؟ ارے یزید جیسے ہی کہا ہمارے ذہن میں فوراً اور معاویہ کی اولاد کی طرف چلے جاتی ہے بات۔ لیکن سچائی ہے یزید ابن مہاجر، امام حسین کا ایک سپاہی کربلا میں شہید ہوا۔ اب میں جس کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یزید ابن نبی یا نبیط تو سے، اس کے 10 بیٹے تھے، اللہ نے اس کو 10 بیٹے تھے، 10 بیٹے اللہ نے اس کو دیا۔ اس کو یہ پیغام سنائی دیا کہ مولا نے خط بھیجا ہے، نصرت کے لیے بلایا ہے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا، اب قبیلے میں ہو ہا کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا؟ اپنے گھر میں بچوں کو 10 بیٹوں کو جمع کیا۔ سارے بچے جب جمع ہو گئے، اس نے کہا میں جا رہا ہوں مولا کی نصرت کے لیے، تم میں سے کون آنا چاہتا ہے میرے ساتھ؟ تو 2 بیٹے اس کے عبداللہ اور عبید اللہ کھڑے ہوئے، بولے ہم جائیں گے آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب ہم فلاں دن ہم یہاں سے نکل رہے ہیں، ہمیں 2 دن کی موقع تیاری کے لیے چاہیے، اور تیسرے دن ہم۔ اب جب اس کے قبیلے کو خبر لگی کہ بھئی یہ تینوں جا رہے ہیں، حتیٰ اس کے 8 بیٹے بھی ہیں، یہ بات، تو اس کے قبیلے کے لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو پتہ نہیں محاصرہ کر کے رکھا ہے ابن زیاد کے فوجیوں نے، اس محاصرے کو کیسے توڑو گے؟ اس نے کہا جب بات کہی، اس نے کہا 2 بیٹے میرے ساتھ ہیں، اگر یہ دونوں میرے ساتھ کھڑے رہے تو ہم اگر وہاں نہیں بھی پہنچ سکے تو ابن زیاد کے کچھ فوجیوں کو مار کے مر جائیں گے، نصرت امام تو ایسے بھی ہوگی، اس میں کیا ہے؟ ہم اس بات سے خوف ہی نہیں رکھتے۔ تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک بڑی زنجیر انسانوں کے جو پیروں میں ہے، جانتے ہیں کیا ہے؟ وہ خوف کی زنجیر ہے۔ جس نے خوف پہ قابو پا لیا وہ آزاد بنے گا، اور جو خوف میں زندگی گزارے گا وہ غلامی رہے گا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔
اب پھر سے آواز نہ دینا پڑے مجھے کہ آپ تھوڑا آگے آ جائیے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو یہ جو مسئلہ ہے خوف، جانتے ہیں آپ آج اس خوف نے بھی ہمارے جوانوں اور ہمارے درمیان، ہماری پوری کمیونٹی میں، بلکہ آپ کہہ سکتے ساری دنیا میں، ہماری قوم نہیں خالی، ساری دنیا میں، جانتے ہیں ولی خدا تنہا رہنے کی ایک وجہ یہی خوف ہے. آپ تاریخ سے 1000 مثال لا سکتا ہوں میں، 1000 مثال. میں اب ایک چلیے تاریخی واقعہ سناتا ہوں، ایک مثال بھی ہے یہ. میں نے ایک دن آپ کو سنایا کہ فرعون نے کیا کیا، موسیٰ کا پیغام سن کے، تو موسیٰ کا تو مقابلہ نہیں کر سکا، تو کیا کیا اس نے، ان کے ماننے والوں کو ایسا ڈرا دیا، ایسا خوف کہ وہ کیا کہتے تھے آپ کو پتہ ہے، موسیٰ جاؤ لڑو تم، اگر کامیاب ہو تمہارے ساتھ چلیں گے. موسیٰ تم اور تمہارے بھائی جاؤ فرعون سے لڑو، مقابلہ کرو، اگر تم کامیاب ہو گئے تو ہم تمہارے ساتھ آ جائیں گے. جناب موسیٰ کی دعا قرآن میں پڑھو. جناب موسیٰ نے دعا کی، اے اللہ اس قوم کے پیچھے جا رہا ہوں اور یہ مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، تم اور تمہارے بھائی لڑو، اگر کامیاب ہو تو ٹھیک ہے، اور اے اللہ میں تو کسی کا مالک نہیں ہوں، مالک تو ہی ہے نا، اے میرے معبود یہ تو ہی ہے. خیر اب یہاں آنا چاہتا ہوں امت محمدی میں، وہ بہت دور کی مثال تھی. بی بی نے پیغمبر کی وفات کے بعد ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہے نا. اچھا اب ایسا بھی تھا کہ رات کو کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، حق ہے، اور صبح کہتے تھے آؤ، کوئی آتا نہیں تھا. اب مجھے جو ایک تاریخی مثال سنانا ہے، تاریخی واقعہ ہے. انصاری ایک عورت نے دیکھا کہ یہ میرے مرد بڑے بے غیرت ہو گئے ہیں، رات کو کہتے آئیں گے اور دن کو کہتے نہیں آئیں گے. اس نے کیا کیا، اس عورت نے گھر گھر جا کر شروع کیا، کس کے پیچھے بھاگ رہی ہو، جو شیطانوں کا استاد ہے. تم نے ولی رحمان کو چھوڑ دیا، ولی شیطان کو اپنا لیا، ایسے کو اپنا لیا جس کو اپنی خبر نہیں، وہ ہماری کیا جو ہے، ہمیں کیسے صراط مستقیم، ہمیں کیسے کامیاب بنائے گا. اچھا یہ بات دھیرے دھیرے اب دیکھیے، جہاں جاسوسوں کا ایک چھوٹا سا مدینہ ہو، اور آپ جانتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیے کہ پیغمبر کے بعد جو سب سے بڑا حربہ امام کو تنہا کرنے میں استعمال کیا گیا وہ خوف دلانا تھا، ڈرانا، ڈرانا، مار دیے جاؤ گے. اچھا جن کو خوف نہیں آیا ان کو لالچ، پیسے لے لو، منہ بند کرو، دو، اور ولی خدا تنہا رہ گیا. نو ڈاؤٹ ولی خدا تنہا ہمیشہ سے یہ حربہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ ٹرک رہی ہے ان لوگوں کی. ٹھیک ہے اب آپ میں آنا چاہتا ہوں، اب یہ مومنہ عورت کیا کرتی ہے، ہمیشہ گھر گھر جا کر ولی خدا کو چھوڑ دیا اور ان کے پیچھے چلے گئے. خبر دھیرے 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 پھیلتے پھیلتے ان لوگوں تک پہنچ گئی. اچھا ان کا جو سامنا ہوا، ایک دن وہ انصاری عورت گھر سے باہر نکلی اور مدینے کسی گلی سے باہر جا رہی تھی، یہ دونوں مل گئے. ہاں سنا ہے تم ہمارے خلاف یہ کام کر رہی ہو. کہا سنا کیا ہے، میں تو سامنے کھڑی ہوں. ہاں کہا کیا تم اپنا امام ہمیں نہیں مانتی؟ پلٹ کے کیا کہا جانتے ہیں، کہا تم اپنے آپ کو مانتے ہو کیا، یہ بتاؤ. تم تو خود نہیں مانتے ہو اپنے آپ کو، تو میں کیسے مان سکتی ہوں؟ پھر کہا اس کا نتیجہ جانتی ہو تم کیا ہوگا،
کا پتہ ہے نتیجہ کیا ہوگا، تم لوگ کر بھی کیا سکتے ہو؟ تو پوچھا کیا بات کر رہی ہو تم، ہمیں اس سے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا دیکھو تم زیادہ سے زیادہ مجھے کیا کر سکتے ہو، مار سکتے ہو، اس سے علاوہ تو تمہاری طاقت نہیں ہے، لیکن تم جان لو جو پہلے ہی اپنے آپ کو اپنے اللہ اور امام کے سپرد کر چکا ہو، اس کو تم سے خوف کیسے محسوس ہوگا؟ اور میں تو ویسے بھی پہلے سے جانتی ہوں تمہاری مردانگی ساری عورتوں پہ چلتی ہے، یہ میں پہلے سے جانتی ہوں، تم مجھے ہی مار سکتے ہو، باقی تو کہا اب تمہیں دلیل دینا پڑے گا کہ میں امام نہیں ہوں۔ کہا کتنی دلیلیں دوں؟ تم واقعی سمجھنا چاہتے ہو کہ تم امام نہیں ہو تو میں سمجھا دوں تمہیں؟ میرے پاس دلیل ہے، قرآن سے دلیل ہے، میں تمہیں قرآن پڑھ پڑھ کے بتاؤں گی۔ کہے قرآن کی آیت پڑھ دو، اس نے فوراً پڑھ دیا کہ پھر کہا کہ کیا اور دوسری دلیل ہے؟ کہا دیکھیے ایک دوسری عقلی دلیل تمہیں دیتی ہوں، تم ہماری اگر ہدایت کرنا چاہتے ہو تو سب سے بڑی چیز تمہارے پاس کیا ہونا چاہیے؟ ایک ایسا علم جس سے یہ پتا ہو کہ میرے اندر گمراہی کہاں پائی جاتی ہے، وہی تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور ہم تو کہہ رہے بھائی تم کہاں سے کہہ رہے ہو کہ ہم تو خلیفہ بن گئے، تم تو خلیفہ ہو ہی نہیں۔ جانتے ہیں میں بہت یہ لمبا واقعہ، میں خالی 2 جملے میں سمیٹ اس طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کہنا چاہتا ہوں جب کوئی انسان ایمان قبول کر لیتا ہے اور اس کے ایمان میں پختگی آ جاتی ہے تو ڈر نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ڈر ہمیں کب تک رہتا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، یقین نہیں ہے جب تک ہمارا ایمان میں، ٹھیک ہے؟ ہم سب جانتے ہیں ہمارا مولا کے اندر علم کیا ہے، طاقت کیا ہے، سب ہم جانتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ہمارے مولا میں جو طاقت ہے وہ کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر کیوں اپنے مولا کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کرتے؟ ہے نا ایک سوال، بھائی کیوں نہیں کرتے؟ جانتے ہیں خوف، جانتے ہیں خوف، اچھا جتنا زیادہ خوف ہوتا ہے اتنا ہی کم اٹیچمنٹ ہوتا ہے۔ اب یہ عورت جب اس نے ایک دم صاف، یہ لوگ 3-4 آدمیوں کے ساتھ میں تھے، اس نے ان کو کیا کیا، بمبئی والوں کے زمان میں ننگا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے، دنیا میں ہر آدمی جو ہار جاتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تلوار نکالو مار دو اپنے حریف کو، جس سے جیت نہیں سکتے ہو، اس کا کیا ہے طریقہ ہے؟ مار دو۔ انہوں نے مار دیا۔ یہ خبر گشت کرتے ہوئے امام تک پہنچی، تو اب مار دو تو عیب بھی چھپانا ہے نا، انہوں نے مار ہی نہیں دیا، اس کو دفن بھی کر دیا۔ اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں کہ بھائی اس کو مار دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ لیکن جو ولی خدا ہوتا ہے اس کی تو پہچان یہی ہے۔ امام بقیع میں آئے، بقیع میں آئے تو دیکھا اسی قبر پر 2 کبوتر بیٹھے ہوئے، اسی قبر پر۔ اب امام کو دیکھا، پھر پھر کر کے اڑ گئے۔ تاریخ کہتی ہے اب اتنے میں یہ خبر چونکہ امام نے کہہ دیا تو امام کے صحابی بھی آ گئے ساتھ میں۔ امام نے کہا قبر کھودو، یہ قبر کھودو۔ قبر کھودا، قبر کھودا تو امام نے چند جملہ کہا۔ وہ عورت، عجب ہے روایت میں جو یہ جملہ نقل کرنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے حوروں کا لباس پہن کر باہر نکلی۔ آپ دیکھو ایک جملہ کہو نا، آزادی مولا کی ہمراہی میں ہے۔ اگر آزادی چاہتے ہو تو مولا کو اپنے ہمراہ کر لو، اما اس دنیا کیا، ادھر سے تمہیں جنت کا لباس منگا کے پہنا دیں گے، اتنی ہے ان میں طاقت۔ اب جب اٹھی تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھی۔ امام سے کہا مولا، امام برحق کے ماننے کا یہی فائدہ ہے۔ امام نے اس کو شوہر کو بلایا،
کہا لے جاؤ اس کو. 30 سال تک اس کی زندگی کو کوئی آنچ آنے والے نہیں. اور یہ ایک زندہ معجزہ بھی ہے نا. یہ تاریخی واقعہ ہے. آج اہل سنت نے بھی کتابوں میں لکھا ہے. یہ بھی میں نے کنز الخفی سے یہ واقعہ آپ کو سنایا. تو دیکھیے دنیا میں اگر آپ جو اسلام آیا تھا مجھے اور آپ کو کامیاب بنانے کے لیے, اس میں دشمن کامیاب ہی اسی بنا پر ہوئے کہ انہوں نے ہمیں ڈرا دیا. اب یہ جو باپ بیٹے, مجھے واقعہ پورا کر دوں, یزید ابن نبیت اپنے 2 بچے عبداللہ اور عبید اللہ کے ساتھ بصرہ سے باہر نکلا. تاریخ کہتی ہے کہ یہ جاسوسوں نے خبر دی امام کو کہ آپ کے 3 جانثار وہاں سے نکلے ہیں. جانتے ہیں تاریخ کہتی کیا؟ عجب جملہ ہے تاریخ. آج ہم جو ہے اپنے امام کا انتظار کرتے ہیں. تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے انتظار نہیں کیا, بلکہ اب خود جو ہے بنفس نفیس گھوڑے پہ بیٹھے ان کو ڈھونڈنے کے لیے بصرے کی طرف آئے. عجب ہے. پھر جب ان کو پتا چلا کہ مولا ہماری طرف آ رہے ہیں تو وہ ان کا مولا ہم خود آ رہے ہیں. آپ اتنی زحمت نہ کریں. ایک نقطے پر امام نے ان کا انتظار کیا. جب وہ آ کے مل گئے, میں ایک جملہ خالی کہنا چاہوں, آج آپ دیکھو ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے مولا کا, ایسا بن جاؤ مولا انتظار کریں. آج ایسا ہو سکتا؟ ہاں کیسے؟ اتنی تو جرات ہو کہ حلم ناصر کی آواز آئے ہمارا ہاتھ ہے نا. لیکن آپ یقین جانیں جس چیز نے آج ہمیں پیچھے رکھا ہے وہ یہی کیا ہے؟ کسی چیز کے کھونے کا خوف, لالچ. آج آپ آزادی کی بات یورپ میں کے لوگ کرتے ہیں نا, بہت باتیں کرتے ہیں کہ بھئی ہم آزاد آزاد آزاد. ٹھیک ہے, انہی لوگوں میں ایک چیز آپ دیکھ لیجئے, کب تک آزادی کی بات کرتے ہیں؟ جب تک ان کی خواہشات پوری ہوتی رہے. جس دن ان کی خواہشات میں چوٹ آئے جائے نا, آزادی نہیں چاہیے آپ ان کو. آج مسلمانوں کے ساتھ بھی جو ہے نا, آپ کبھی سوچئے کہ آج وہ اپنی سیٹلائٹ دیتے ہیں کہ ہماری نماز ریلے کریں. جانتے ہیں وہ کیوں؟ ان کی خواہش پوری ہو رہی, بولے کچھ مسئلہ نہیں ہے اس میں. اسی لیے ضرورت ہے, اگر میں چاہتا ہوں آزادی, اگر میں چاہتا ہوں اللہ کا قرب, اگر میں چاہتا ہوں مولا حسین سے قریب جاؤں, تو ہمیں ایک کام کرنا ہوگا. وہ کیا ہے؟ ہمیں امام حسین کے لیے ہی صحیح یہ کام کرنا ہوگا. کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ دنیا چھوڑ دینا ہے, نہیں. اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام آیا ہی نہیں ہے دنیا چھوڑنے کے لیے, آیا ہی اسلام ہے اس بات کے لیے اسی معاشرے میں رہ کے تمہیں فرشتوں سے اوپر بلند ہو جانا ہے. ایسے بن جانا ہے. چھٹے امام کہتے تھے کہ ملائکہ ہمارے ہی نہیں, ہمارے شیعوں کے بھی نوکر ہیں. تو اگر کسی کو فرشتوں سے نوکری کروانا ہے تو کیا کرنا ہوگا اس کو؟ سیدھا سا راستہ ہے, آپ اسی دنیا میں رہیے, اسی دنیا میں پڑھیے. ایجوکیشن لینا جو ہے آج ہمارا حق ہے. سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم یہ جو ہے تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ حق ہے کہ ہمارے پاس روزی ماشاء اللہ ہو. سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم بہترین گھر میں رہیں. سب سے زیادہ حق ہے کہ ہم بہترین گاڑیوں پہ سفر کریں. لیکن ان سب کے ساتھ عشق ان چیزوں سے نہ کریں, عشق اپنے مولا سے کریں. ہو کیا رہا ہے؟ ہو الٹا رہا ہے.
ہم نے ساری چیزوں سے عشق کیا، مولا سے عشق کرنا چھوڑ دیا. آپ یقین جانے ایسا ہو رہا ہے. اس لیے کہ عاشقوں کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے ڈر، میں نے کہا ڈر. اب ایک اور تاریخی واقعہ سناتا ہوں کہ آپ دیکھو کتنی عجیب بات ہے. امام حسین علیہ السلام سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو ایک میرا ناصر اگر بصرہ سے نکلتا ہے، مجھے خبر ہوتی ہے تو میں اس کے استقبال کو جاتا ہوں اور اس کا انتظار بھی کرتا ہوں، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے لیے قیام کیا ہے، میرے لیے اسٹینڈ لیا ہے. میرے لیے کیا کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو گیا ہے نا. امام نے چھڑوایا نہیں، خود چھوڑنے کو تیار ہو. دیکھیے اب ایک قانون ذکر کرتا ہوں، یہ میری آپ کی زندگی کا گولڈن قانون یاد رکھنا. یہ ہمارے بچے جو سن رہے ہیں نا، ان کو یہ پیغام اپنی زندگی میں گانٹھ باندھ کے رکھ لینا. جانتے ہو کیا وہ پیغام؟ دین آیا ہے کامیاب بنانے کے لیے، اور اس کے دین کے ساتھ جو اللہ نے ہمارے اماموں کو اور نبیوں کو بھیجا، اور بھی ایسے نبیوں کو جو اور اماموں کو جو سب سے زیادہ ہم سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ جوانوں کو دوست رکھتے ہیں. اب آگے یہ تو بات ایک سنا دوں. آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنا ایک گورنر 17 سال کا لڑکا بنایا. بوڑھے موجود ہیں، اور وہ بھی کہاں کا؟ مکے کا گورنر. آپ کبھی سوچ سکتے مکہ مدینے کے بعد سب سے بڑا شہر تھا، ٹھیک ہے، اور مرکز اسلام بھی تھا. لیکن جب فتح مکہ ہوا تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ ایک 17 سال کے لڑکے کو بلایا، تم یہاں کے انچارج ہو. حتیٰ لوگوں نے آ کر اعتراض کیا کہ بوڑھے بوڑھے موجود ہیں. فرمایا ان بوڑھوں سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسلام اگر کوئی آگے بڑھا سکتا ہے تو یہی جوان بڑھا سکتا ہے. یہ دیکھو محبت. لاکھ اعتراض کیا، رسول اللہ نے اس کو ہٹایا نہیں، کہا نہیں. آج اگر امام زمانہ کی بات کریں نا، دوسرے اماموں کی بات کریں، تو اسی میں واقعہ پڑھتا ہوں امام حسین یزید ابن مہاجر جب آیا، یہ مہاجر آیا تھا بصرہ سے، یہ بھی 17 سال کا لڑکا تھا. کیا تمنا لے کے آیا؟ اسے کہا مولا 100 تیر لایا ہوں، آپ خالی ایک دعا میرے لیے کر دو، میرا کوئی تیر ایسا نہ ہو جو آپ کے دشمن کو قتل نہ کرے. اچھا دیکھیے دور تیر تو دور سے مارے جاتے ہیں نا، اور سامنے تو جا کے تیر مارے گا نہیں. 100 تیر لایا ترکش میں. کہا مولا ایک ہی تمنا ہے آپ سے، آپ دعا کرو، آپ میرے آقا ہو، مجھے پتا ہے آپ کی دعا ہوگی تو ہر تیر دشمن کا دم نکال دے گا. یہ ہے اس کو کہتے ہیں عشق امام. نتیجے میں کیا ہوا؟ امام نے اس کو نہیں کہ دعا نہیں کی، سینے سے لگا لیا. یزید اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے، آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. اور اچھا دیکھو اس کو کتنا شوق تھا، جب دعا کی امام نے مارا، اس سے تیر مار دیا. کہتا مولا یقین کرو 100 نہیں 150 مارا ہوگا میں نے. 100 تو تیر سے مارا ہے، باقی تو. اس کے بعد کہ مولا اب ایک ہی ہے خواہش، شہید ہو جاؤں، میں نے ہدف پا لیا ہے. آپ بولیے 17 سال کا جوان، 18 سال کا جوان، ہم کڑیل جوان علی اکبر کی بات کرتے ہیں، لیکن بصرہ سے یہ جو جوان آیا، کس قدر امام کو عشق تھا اس سے، اور اس کو امام سے عشق تھا. کیا اس کے پاس جوانی کی امنگ نہیں تھی؟ ہے نا، سب چیز ہے. اب وہ قانون سن لیجئے، بہت زیادہ وقت نہیں میرے پاس تو میں جلدی سے وہ قانون سنانا چاہتا ہوں. دنیا میں اگر کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ نے دین کو پامال کر دیا، آپ یقین جان لینا یا تو وہ چیز نہیں ملے گی، اور اگر ملے گی تو ذلیل ہو کے تمہیں ملے گی. آپ آزما کے دیکھ لو، یہ قانون لکھ لینا.
اگر تم نے سوچ لیا نا کہ میں یہ کام کروں کا بھئی کیا ہے ایک جھوٹ بول کے کر لوں, آپ یقین جانو یا تو وہ چیز نہیں ملنے کی یا ملے گی تو ذلت کے ساتھ. ایک جگہ میں نے دیکھا, آج ان لڑکیوں کو بھی پیغام ہے یہ, اگر خوبصورتی کی بنا پر بے پردہ رہنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا, یا یہ خوبصورتی اللہ مٹیاں میل کر دے گا, اور اگر نہیں ملے گا تو یہ خوبصورتی سے ایسی ذلت ملے گی کہ جو ہمیشہ تمہیں یاد رہے گی. یہ اللہ کا قانون ہے, اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. اب اللہ کی مہربانی کیا ہوتی ہے جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے؟ ذلیل کر کے چھوڑ دے. ہم کہتے ہیں بہت اللہ کیا, اللہ نے ذلیل کو رحم کیا جو ذلیل کر کے چھوڑ دیا, ورنہ کیا ہے ختم ہو جانا تھا, برباد ہو جانا تھا ان کو. لیکن اللہ سے بربادی سے بچا لیا, کیا کیا؟ ذلیل کر دیا. اب ایک واقعہ سناتا ہوں, دیکھو کتنی عجیب چیز ہے اس دنیا کی, یہ جاننا ہے اگر اللہ کا قرب چاہیے تو تمہیں اللہ کا قانون دل سے لگانا ہوگا. کامیاب بننا ہے تو اسی زندگی میں ہر چیز تمہیں اللہ عطا کرے گا, بس اس کے قانون کو دل سے لگائے رکھنا. اسی لیے کہا پہلا کام کرنا اسٹینڈ لے گا اللہ کے لیے. ٹھیک ہے, آپ یقین جانو ہر وہ چیز جو آپ سوچتے ہو نا کہ مجھے نہیں ملے گی, ایک بار اللہ کے لیے اسٹینڈ لے لو, وہ اللہ تمہارے قدموں میں لا کے ڈال دے گا. میں اپنے بچوں سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات دل میں باندھ لینا, تمہیں کامیابی چاہیے نا, اللہ کے قانون کے لیے کھڑے ہو جاؤ. جس دن کھڑے ہوگے جو چاہیے اللہ عطا کرے گا, تمہیں ہر چیز عطا کرے گا, یہ اللہ کا قانون ہے. اب یہ سن لیجئے, ایک بندہ بڑا مومن اور اللہ جو ہے بڑا جو ہے, اب ہمارے پاس ہے کہ وہ تاریخی واقعہ ہے, یہ ایک بلڈر تھا اور بہت کامیاب بلڈر, لیکن آزاد بلڈر, غلام بلڈر نہیں. اب آپ ابھی میں جو جملہ کہتا کہ آپ یہ بات تک آپ تک پیغام پہنچ جائے کہ یہ کیسی بات ہے, کہ میں بتاتا ہوں. وہ بندہ جتنے اس کے کام کرتے تھے, اب بلڈنگ بنانا ہے, بیچنا ہے, یہ کرنا ہے, اس کا کام یہی ہے. تو وہ کرتا کیا تھا, جو ورکر ہوتے تھے اس کو کہتا وہ لاتا تھا ان کو اور جاب دیا اور ان کو اچھا سا ان کی مجرت دیا اور چلا گیا, بات ختم ہو گئی. اب دیکھیے عجیب چیز تھی, وہ جو باپ تھا اس کا ایک ہفتے پہلے مرنے کے اس نے بیوی کو بلایا اور اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹیوں کو بلایا, جمع کیا. اس نے کہا میں تمہیں پتا ہے کہ آخرت میں کوئی پاکٹ نہیں ہے, آخرت کے لیے کوئی پاکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو میں تمہیں ایک بات بتائی دیتا ہوں تاکہ یہ بات میری نوٹ کر لینا تم. وہ کیا ہے, میں نے ہر انسان سے اپنا حساب کتاب کر لیا ہے, بس ایک ہفتے کے بعد رخصت ہو رہا ہوں. اور ایک آدمی کے پاس گیا, دیکھو کتنی عجیب بات ہے, ایک آدمی کے پاس گیا جس سے فروٹ خریدتا تھا, 1 لاکھ کا چیک بنایا, اس نے اس کو دیا. تو اس نے بھائی 1 لاکھ کا چیک کیوں, یہ تو بہت بڑی رقم ہے تم. اس نے کہا دیکھو 30 سال سے میں تم سے یہ فروٹ خرید رہا ہوں, اور ہر روز جب آتا تھا چکنے کے بہانے ایک کھا لیتا تھا. چکنے کے بہانے کبھی کیلا کھا لیا, کبھی ایک, ابھی چکنے کے بہانے. تو میرے حساب میں 30 سال میں تمہارا 1 لاکھ بن گیا ہوگا, یہ لے لو. اس نے کہا یار اتنا فروٹ خریدا ہے تم نے, 10 لاکھ کا خریدا, اتنا تو کما ہی لیا ہے میں نے, تو کوئی مسئلہ نہیں, حلال تمہارے لیے. اس نے کہا نہیں کوئی حلال ولال نہیں, یہ پیسے لو, اور وہ 30 سال کا حساب کتاب برابر. اس کے بعد آیا اس کا ایک بہت خاص نوکر تھا, محمد حسین, گاؤں سے لایا تھا اس کو, اور پوری بلڈنگ جو ہے یہ پروجیکٹ جو بنتا تھا اس کی دیکھ بھال اس کے ذمہ تھی. تو کیا کرتا تھا, ایک فلیٹ بنایا, جیسے آج بھی ایک فلیٹ تیار کر کے اس میں رکھ دیا, اس میں رہو, یہ جب تک بک نہ جائے اور بن جائے نا اس وقت تک وہ, اچھا یہ تری بک گئی تو آپ دوسرا پروجیکٹ شروع ہوا تو اس کو دوسری جگہ اپارٹمنٹ دیا, اور اچھا 1 2 10 بنا کے جب ایک بار محمد حسین سے کہا دیکھو یار کب سے تم کو دوڑا رہا ہوں,
ایک کام کرتا ہوں, یہ فلیٹ جس میں ہو چلو چلتے ہیں کورٹ, تمہارے نام کر دیتا ہوں. اچھا کوئی مخلص بندہ ہے, نوکر بھی بڑے خلوص والے ہوتے ہیں, کبھی آج ہمارے وہاں نام پائے جاتے ہیں امام کے لیے تو نہ پائے جاتے ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. آج دنیا میں ارباب کے لیے تو مخلص ہیں, لیکن جو ارباب حقیقی ہے اس کے مخلص نہیں ہے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے. اب جو وہ جب بھی کہتا تھا, یہ مالک آگے قیومی نام تھا, کہ یار محمد حسین چلو تمہیں یہ فلیٹ جو ہے اپارٹمنٹ تمہارے نام کر دوں, کہتا مالک کر دینا, ٹھیک ہے چلیں گے. اچھا اب جب ایک ہفتے باقی رہ گیا, اس کو تو پتا چل گیا, اس نے جا کے محمد حسین سے کہا محمد حسین میرے پاس وقت بہت کم ہے, اب تمہارے جس اپارٹمنٹ میں ہو یہ جو ہے 100 میٹر کا ہے, تمہارے لیے بہترین ہے, تو آپ یہ کام کرو, چلو اسی ہفتے چلو میں تمہارے نام کر دوں, مجھے پتا نہیں میرا بچہ کیا کرے گا. ایک کام کرو چلو حساب کتاب. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو تو اسی ہفتے چلیں گے ہم. پھر 3 دن باقی تھا, پھر سے یہ گیا, اس نے کہا محمد حسین بہت کم ٹائم ہے میرے پاس, کل چلو. اس نے کہا کل نہیں مالک, 2 دن کا ٹائم, تیسرے دن چلتے. ٹھیک ہے. اب تیسرے دن 10 بجنے سے 2 گھنٹے پہلے ادھر کورٹ کھلے, اس سے پہلے انتقال ہو گیا. لیکن دیکھو بندہ کتنا حساس تھا, اس سے بیوی سے کہا تھا کہ میں نے محمد حسین سے وعدہ کیا ہے. وہ روز ٹال مٹول کر رہا ہے, ہاں چلوں گا اور جا نہیں رہا ہے, لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپارٹمنٹ جو ہے اس کو لکھوں گا, میں اس کو مالک بناؤں گا. یہ تمہیں بتا کے جا رہا ہوں, تم میرے بات خیال رکھنا اس بات کا. مر گیا. اب جب مر گیا بندہ تو چلا گیا. اب جب فاتح کی مجلس ہو رہی ہے, یہ تو جتنے اس کے جڑے ہوئے تھے وہ آ کے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا تمہارے باپ کو سلام. 1 ہفتے پہلے آ کر اس نے ایک سے اپنا حساب کتاب کر لیا, اور یہ کہتا تھا آخرت کے لیے کوئی پاکٹ نہیں ہے میرے پاس, جو ہے آگے. اب یہ بچہ سن کے خوش تو ہو رہا ہے کہ بہت دیکھو ہمارا باپ کتنا پرفیکٹ انسان تھا. اب جو ہے فاتحہ ہو گئی, 40واں ہو گیا, یہ سب ختم. اب ماں ہر روز ناشتے بھی کری, بیٹا محمد حسین کا فلیٹ نہیں لکھا, تیرا باپ مقروض ہے, جاؤ. ہاں ماں لکھ دوں گا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں میں لے لوں گا, میں ماں لکھ دوں گا. 4 مہینے ہو گئے, ہر روز ماں ناشتے میں کہہ رہی بیٹا تیرا باپ مقروض ہے, اور یہ کہہ رہا ہاں ماں لکھ دوں گا, میں کہاں کہہ رہا ہوں نہیں لکھ دوں گا. وہ لڑکا کہتا ہے اتنے میں, آج بھی آپ تہران میں جائیے, شمیران جو ہے تہران کا سب سے پوش ایریا ہے, سب سے مہنگا. دنیا میں شاید امریکہ میں اتنی مہنگی جگہ نہیں جتنا شمیران میں ہے. ٹھیک ہے. اب 100 میٹر کا گھر جب پتا کیا بازار میں اس کی قیمت ہو رہی ہے, یہ تو 1000 ملین کا ہے یہاں. اس نے سوچا رہے بھائی نوکری تو ہے, ٹھیک ہے ہمارے باپ نے کہا, ہم کہاں کہنے گھر نہیں دیں گے, ہم اس کو کیا کریں گے, وہاں جو ہے تہران میں ایسے غریب علاقے ہیں وہاں دلوا دیں گے. اب یہ 1000 کروڑ کا جو ہے 1000 ملین کا فلیٹ ان کو دے دیں. ماں روز کہہ رہی جاؤ. اب یہ دل میں بے چینی ہو رہی ہے. میں نے کہا تھا کہ دیکھو جب اللہ کا قانون توڑیں گے تو کیا ہوگا, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. اب جو ہے ایک دن ماں نے اتنا اصرار کیا کہ جو ہے تھک ہار کے بولا اچھا آج ہی جاتا ہوں. اب جب گئے تو فلیٹ بند تھا, اور وہ محمد حسین گاؤں چلے گئے تھے. یہ گاؤں گیا, اور اب اس کے پاس گیا, چچا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں بیٹا. کہا چچا وہ لکھنے آیا ہوں گھر, وہ ابا نے کہا تھا, اور لیکن میں نے فلاں جگہ جنوب تہران میں دیکھا یہ گھر. محمد حسین نے اس کو سر سے پیر دیکھا.
کہا بیٹا تیرے باپ نے جو مجھے دیا تھا وہ شمیران کا فلیٹ تھا اور تو مجھے جنوبی تہران میں دلانا چاہ رہا ہے. مجھے ایسا فلیٹ نہیں چاہیے, تو لے لے, مجھے چاہیے. آپ دیکھیے غرور کیا ہوتا ہے. دنیا کی زنجیر یہ ہے. اس نے کہا چچا میاں گھوڑے کے دانت نہیں گنتے ہیں. گھوڑا مل رہا ہے نا, دانت نہیں گنتے ہیں. آپ کو لینا ہو لیجئے. میں نے ایک جملہ آپ کہا تھا آپ کو, اب وہ قانون سناتا ہوں. یہ کہہ کے نکلے وہاں سے اور راستے میں چند قدم چلے تھے کہ ان کی گاڑی کو ٹریلر نے مارا. کہتے ایک اس روڈ سے گاڑی اڑ کے دوسرے روڈ پہنچ گئی. دیکھو اللہ کو کیا کرنا ہے. میں نے کہا تھا یا تو ذلیل ہونا ہے ان کو, یا پھر کیا ہونا ہے, برباد ہو جانا ہے. اللہ ان کو کبھی کبھی باپ کی وجہ سے چھوڑنا چاہتا تھا. اس کے باپ کی نیکی تھی جس کو چھوڑنا چاہتا تھا. یہ اسی گاڑی میں ساتھ گر گئے. اب خود کہتے ہیں کہ ہاسپٹل پہنچے تو ڈاکٹر نے کہا یہ 25 منٹ پہلے مر گیا. 25 پہلے اس ہاسپٹل میں آنے سے پہلے 25 منٹ پہلے مر گیا. اب ماں تو رو رہی ہے کہ بھائی اکلوتا بیٹا تھا اور چلا گیا. یہ کہتا ہے کہ میں اب مجھے تو احساس ہوا, گاڑی ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد احساس نہیں ہوا, لیکن اتنی ٹھنڈک لگ رہی تھی کہ اب ٹھنڈک کے مارے تھر تھر کانپ رہے تھے. اب سوچا کہاں ہوں میں, اتنی ٹھنڈک نہیں. دیکھا میں آسمان کی طرف تیزی سے اڑ رہا ہوں. اچھا اوپر جتنے آئے ٹمپریچر کو دیکھا کہ اتنی تیزی سے اڑ رہا ہوں, ہر طرف کوئی دور تک نظر نہیں آتا. اچانک ایک جگہ اتار دیا گیا, دیکھا بڑے ہرے بھرے باغ ہیں. یہ جو باغ بڑے خوبصورت ہے. اب سوچتا ہوں ادھر قدم رکھوں, ایک شیشے کا دیوار. جیسے ہی آگے بڑھتا ہوں تو کیسے اگر آپ متوجہ نہ ہو شیشہ اور اس طرح کا ٹرانسپیرنٹ ہو تو ٹکراتا ہوں, یہ تو شیشہ ہے, ادھر جا ہی نہیں سکتا ہوں. کہتے اتنی میں ایک دو بار ٹرائی کیا, نہیں جا سکا. اچانک دیکھا میرا باپ ادھر سے آ رہا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ میرا باپ آ رہا ہے, ٹھنڈک لگ رہی ہے, درد ہو رہا ہے. میں نے کہا بابا بابا میری مدد کرو. وہ خاموش کھڑا, بابا میری مدد کرو. جب تیسری بار اس نے کہا تو اس باپ نے کہا تو نے میری مدد کی کہ آج مجھ سے مدد چاہتا ہے؟ تو نے میری مدد کی نہیں کیا نا, میری پراپرٹی ہے, میں نے کہا تھا, تم نے کیا کیا؟ یہ کہہ کے وہ نظروں سے اوچھل. اب جب یہ تو اوچھل ہو گئے, اب تو خالی دیکھ رہے کہ بھئی یہ چیز ہے. اور 25 منٹ کے بعد اللہ نے ان کی آنکھ کھول دی, زندہ کر دی. اب جب زندہ ہو گئے, 25 منٹ مردہ رہے اور زندہ ہو گئے, اور زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا انہوں نے, باپ کو یہ کہا اور باپ نے کہا, اور اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی. اب جب کھل گئی تو ماں سے کہتے ماں کیا ہوا؟ کہا بیٹا وہی ہوا جس کی مخالفت کرتے رہے ہو. ہم نے ابھی سنا تھے اپنے باپ سے کیا کہہ رہا تھا. آپ دیکھو آج جو ہے نا, ڈر, مجھے لالچ, ڈر کیا کرتی ہے, میری خود کی چیز نہیں ہے اس کے باوجود کیا کرتی ہے. اسی ڈر نے آج ہمیں کیا کیا ہے, امام سے اپنے دور کر دیا. آپ جانتے ہو یہی ڈر کیا تھا. حر جب کربلا میں آیا تو بڑی روایت بڑی عجیب تھی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, آپ بھی سوچئے, امام جا رہے ہیں, امام نے کہا مجھے یہاں رکنا ہے. کچھ کہا نہیں, یہاں رکنا نہیں دوں گا آپ کو رکنے نہیں دوں گا میں. تو کیوں؟ کہا یہاں آرڈر نہیں ہے رکنے کا. امام نے کہا تو مجھے تو یہ رکنا ہے. اس نے کہا نہیں رکنے نہیں دوں گا. امام نے ایک جملہ کہہ دیا, ثقلت کا امک, تیری ماں تیرے مرنے پہ روئے, تیری ماں تیرے غم میں روئے. اس نے ایک بار دیکھا, اس نے کہا میں آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں, خدا کی قسم آپ کے علاوہ اگر کوئی ہوتا پلٹ کے کہتا تھا ضرور کہ اگر میری ماں میرے غم میں روئے تو آپ کی ماں بھی آپ کے غم میں روئے, لیکن آپ کی ماں زہرا ہے, میں اس کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. میں آپ کی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا ہوں. زہرا پیغمبر کی بیٹی ہے, میں اس کا کلمہ پڑھتا ہوں,
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درد سے تڑپتا دیکھوں اور میں بے چین نہ ہوں؟ تو میں آپ کے لیے بد دعا نہیں کروں گا. آپ کہہ سکتے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا. یہ کہا امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میں اب وہاں خیمہ نہیں لگاؤں گا. چلے گئے. جانتے ہیں اب ایک سوال ہے, جس کو آدمی کو اتنا احساس ہو, اس نے عاشور تک انتظار کیوں کیا؟ تاریخ نے یہ جملہ لکھا, خوف. عمر سعد کے پاس گیا شب عاشور, یہی ہور کہاں گیا؟ شب عاشور عمر سعد کے پاس گیا, کل کیا ہونے والا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کل کیا ہونے والا؟ کہا دیکھو اتنی مذاکرات تمہارے ہو چکے مولا سے, کچھ بات بنی یا نہیں بنی؟ عمر سعد نے کہا نہیں کوئی بات نہیں بنی. پھر کیا ہوگا؟ کل اس نے ایک عجب ملعون جملہ کہا, کل ہواؤں میں سر اڑیں گے, ہماری جنگ ہوگی حسین سے. کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تمہیں پتا حسین کون ہے؟ تم حسین سے جنگ کرو گے؟ تمہیں شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ اتنے سارے آپشنز ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ نہیں اب خالی ایک ہی راستہ ہے جنگ کرنے کا. کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے کہا دیکھو میں چاہتا تو ہوں لیکن میرا ہاتھ بندھا ہوا ہے, میں غلام ہوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. کل جنگ ہوگی. جیسے کہ جنگ ہوگی کہا ٹھیک ہے, اٹھا وہاں سے چلا آیا. آپ بتاؤ عاشور تک انتظار کس لیے کیا؟ ہے نا ایک سوال. جس کو یہ پتا ہو اسے عاشور تک انتظار کیوں کیا؟ لیکن تاریخ نے لکھا ہے جاہو حشم زنجیر ہے, کمانڈر ہے, زنجیر ہے, بھوکا پیاسا نہیں رہنا ہے, تو یہ سب ساری سہولتیں تو ہیں نا, اتنی جلدی کیسے چھوڑ دے؟ اب کچھ ایسا ہونا چاہیے جو اس زنجیر کو توڑ دے. ہوا کیا؟ اس کا ایک دوست تھا, معقل نام تھا اس کا. اس نے اس سے کہا, حر نے, گھوڑے کو پانی پلایا؟ اس نے کہا آج نہیں پلایا. کہا تم نے پلایا؟ کہا نہیں میں نے بھی نہیں پلایا. کہا پھر؟ کہا آؤ ہم گھوڑے کو پانی پلاتے ہیں. یہ گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے گیا. جیسے ہی گھوڑے کو پانی پلانے گئے, گھوڑا پانی نہیں پیتا, سر اٹھا لیا اس نے. جب سر اٹھایا تو اسے کہا گھوڑے پانی پی لے. اس کے کانوں میں التش کی آواز سنائی دی. جانتے اس آواز سے کیا کیا؟ اس کی ساری زنجیروں کو توڑ دیا. اس نے کہا میں سبب بنا ہوں کہ حسین کا خیمہ دور ہو, فرات سے دور لگایا جائے. آج اس حد تک میں نے زہرا کی اولاد کو تڑپا دیا کہ بچے پانی کی شدت سے التش التش کہہ رہے ہیں. اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. آیا, صبح نمودار ہوئی, رات بھر ٹہلتا رہا. صبح نموداری بیٹے کو لیا, بھائی کو لیا اور روانہ ہو گیا. حتیٰ تاریخ کہتی ہے غلام کو بھی لیا, روانہ ہو گیا. لیکن جب جا رہا ہے تو کیسے کرے؟ لال میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, میرے ہاتھوں کو رومال سے باندھ دے. اور عجب روایت کا ایک جملہ میں نے دیکھا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہے اے اللہ اب آنکھ کھل گئی ہے, توبہ کرنا چاہتا ہوں, اے اللہ ولی خدا کے دل کو نرم کر دے, میں حسین کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے حسین قبول کر لے, اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما. یہ کہہ کے بیٹے سے کہا بیٹا مجھے لے چل. لے کے چلے. تاریخ کہتی ایک بار ادھر یہ قافلہ چلا, وہ ولی خدا ہے, وہ دوست رکھتا ہے انسانوں کو, جوانوں کو دوست رکھتا ہے. ادھر وہ نکلا, ادھر آقا نے فرمایا بھیا استقبال کرو, مہمان آیا چاہتا ہے, بھیا آگے بڑھو, دیکھو کوئی مہمان ہمارے پاس آ رہا. ان کا بیٹا کہتا میں نے یہ منظر دیکھا خیمے سے آقا باب الحوائج نمودار ہوئے, میں نے نعرے تکبیر کہی. تکبیر کہا تو پوچھا باپ نے کیا بات ہے بیٹا؟ کہا آقا چھوٹے آقا ہمارے استقبال کو آ رہے ہیں. اس کا دل دھڑکنے لگا. وہ کہتا میرا دل کاموں میں نہیں تھا, لیکن تھوڑی دور آگے بڑھے کہ ایک بار پھر اس نے تکبیر کہی. پوچھا اب کیا ہے میرے لال؟ کہا آقا حسین خود آ رہے ہیں, ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. ارباب اعضاء آج 4 محرم گزر گئی, آپ امام کو مخاطب کیجئے, آپ زہرا کو پرسا دیجئے, کہیے بی بی ہم آئے آپ کے باپ بیٹے کے فرش عزا پر, بی بی آئے ہیں اس پر گریہ کرنے کے لیے. ارباب اعضاء یہ قافلہ دھیرے دھیرے پہنچا. تاریخ کہتی قریب پہنچا, اس نے گھوڑے سے گرا
لیا، ہاتھوں کے بل چلتے ہوئے آیا، کہا امام کے قدموں پہ سر رکھ دیا، حلی توبہ، کیا آقا مجھے بھی توبہ مل سکتی ہے؟ توبہ مجھے مل سکتی ہے؟ حسین کی محبت کو دیکھے، بچوں کی پیاس بھول گئے، سیدانیوں کا درد بھول گئے، ہاتھوں کو پکڑا، سینے سے لگایا، اور تیری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے۔ یہ سننا تھا اس کو لائے خیمے کے قریب۔ تاریخ کہتی ہے یہ بات کان میں شہزادی زینب کے پہنچی، شہزادی زینب کے پہنچی، پوچھا کون آیا ہے؟ کہا ہر آیا ہے حسین کی نصرت کے لیے۔ کہا فضہ جا کر سلام کہہ دو، اور کہہ دو ایسے وقت میں آئے ہو نہ پانی دینے کو ہے نہ کھانا دینے کو ہے، ہم تمہاری پرہیزگاری کیسے کریں، ہم تمہارا اہتمام کیسے کریں، تمہاری مہمانداری کریں۔ تاریخ کہتی ہر نے سنا، منہ پہ تماچے مار لیا، ارے زہرا زادیہ کربلا میں سلام کہلا رہی ہے، ہائے یہ مصیبت کا وقت آ گیا۔ ارباب اعزا یہ بات مکمل ہوئی، دو جملے اور مجلس ختم کرنا چاہتا ہوں، آپ اندازہ کریں یہ بات مکمل ہوئی، ایک بار ہر کھڑا ہوا، مولا میں نے ان سیدانیوں کے دل کو آج توڑا ہے، مولا ان بچوں کو میں نے پیاسا رکھا ہے، میرے آقا ارے میں کیسے بتاؤں، اب میرا دل سینے میں جگہ نہیں پاتا، مولا مجھے جلدی سے اجازت دیجئے، سب سے پہلے دکھ پہنچایا، سب سے پہلے جان نچھاور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بار امام نے فرمایا اور ابھی تو آئے ہو، جانے کی جلدی کیا ہے؟ کہا مولا اب شرمندگی برداشت نہیں ہوتی، مولا رحم کر دیجئے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام نے فرمایا اور آج تو شہادت کے دن ہے، سب کو جانا ہے، تمہیں بھی جلدی جب مل جائے گی۔ کہا نہیں مولا اب مجھے مزید نہ روکے، لیکن ایک بار خواہش اور ہے مولا، میرے جانے سے پہلے میرے بچے کو اجازت دیجئے۔ کہا وہ بات کیوں ہے؟ کہا مولا یہ جوان ہے، ارے تمنا ہے اس کی، اس سکون سے مرنا چاہتا ہوں، میرے بیٹے نے بھی آقا کے قدموں میں جان نچھاور کر دی ہے۔ لو ارباب اعزا میں دو جملے نقل کر رہا ہوں اور مجلس ختم کر رہا ہوں۔ امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ سدارو۔ باپ نے اور آگے بڑھا، بیٹے کو سجایا، گھوڑے پہ بٹھایا، جاؤ میرے لال باپ کو سرخرو کر لینا، لیکن تاریخ کہتی ہے بے چین ہے، بے چین ہے، ٹہل رہا ہے۔ امام نے پوچھا بات کیا ہے؟ کہا مولا میں جانتا ہوں میرا بچہ سیر و سیراب ہے، لیکن خوف ہے کہیں پلٹ نہ آئے، اے میرے آقا یہ خوف تڑپا رہا ہے۔ امام نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، وہ جوان ہے۔ وہ تاریخ کہتی ہے 17 کو مار کے واپس آیا، کہا بے بابا اگر 2 گھونٹ پانی مل جاتا، کہا اے میرے لال ارے میرے دل کو تو نے برما دیا ہے، بچوں کی آواز تو نے سنا ہی نہیں دیتی، تجھے اپنی پیاس کی پرواہ ہے، ارے حسین کے بچوں کو تو دھیان میں بیٹا جلدی جا۔ اب تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے، یہ بچہ گیا جنگ کیا، جنگ کرنے کے بعد آپ کبھی سوچئے کتنا لڑتا تھا، لڑتے لڑتے جب گرا آواز دی یا بتاؤ ادرکنی، اے بابا میری مدد کے لیے آئیے۔ وہ جلدی سے اور چاہتا تھا گھوڑے پہ بیٹھے، امام آگے بڑھے اور کیا بات ہے؟ کہ مولا آپ آواز نہیں سن رہے ہو، میرا بچہ مجھے مقتل سے بلا رہا ہے، آقا میرے بچے کی آواز آ رہی ہے، یا بتا ادرکنی یا بتا ادرکنی، آقا میں اس کے سرانے پہنچنا چاہتا ہوں، اس کی مدد کو جانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا اور میں تجھے جانے نہیں دوں گا، ارے جوان کے سرانے بوڑھا باپ نہیں جاتا ہے، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا اور کے جوان کا اتنا خیال، ارے علی اکبر تھوڑی دیر کے بعد اسی زمین کربلا پر آواز دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا
وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اے اللہ ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کو مولا کے عزاداروں میں قرار فرما۔ اے اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب کو آقا کے حقیقی غلاموں میں شمار فرما۔ اے اللہ ہم حاجت مند ہیں، بیوی کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ مومنین جہاں بھی ان کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہمارے مریضوں کو شفاء عاجل و کامل عطا فرما، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمت و مغفرت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما۔ اے اللہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ مومنین جہاں بھی عزاداری کر رہے دشمنوں کے نرغے میں ہوں، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کا حق انہیں بازیاب فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ہمیں نور آل محمد، محبت آل محمد اور آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا۔ ایک سورہ حمد کی درخواست ہے تمام مومنین و مومنات کے لیے، خاص طور سے جن کا ذکر ہوا ہے۔